محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب ایمان والوں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور آپ اللہ کے سب سے پیارے نبی، وہ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں اور ہمارے مشفق اور مہربان نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حرام مال کمانے والے کے بارے میں کہ انسان کو حرام مال کمانے سے بچنا چاہیے، اور اس کے کچھ نقصانات بتلائے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص حرام مال سے صدقہ خیرات وغیرہ کرتا ہے، اس کے صدقات کو، اس کے خیرات کو قبول نہیں کیا جاتا۔ وہ حرام مال سے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور فرمایا کہ اسی مال کو اگر وہ دنیا میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہی مال اس کے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ حرام مال کسی حرام چیز سے، یعنی بری چیز کسی برائی سے مٹائی نہیں جا سکتی، بلکہ برائی اگر مٹ سکتی ہے تو کسی خیر کی چیز سے، اچھائی کی چیز سے مٹ سکتی ہے۔ بے شمار وقت ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو نجات کی راہ دکھانے کے لیے ہر وقت کوشش کی ہے۔ کبھی عبادات کی ترغیب دلائی، کبھی آخرت سے جڑے ہوئے اعمال صالحہ کرنے کی ہدایت عطا فرمائی، اور آخرت کی کامیابی کی راہ دکھلائی۔ نبی علیہ السلام نے نجات کے جتنے راستے تھے اپنی امت کو سارے راستے دکھلائے اور سکھلائے، اور یہ بھی فرمایا کہ حرام مال سے بچنا اور حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے، اور اس کے نقصانات بھی بتائے۔ نبی علیہ السلام کی بے شمار ہمارے لیے ہدایتیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی عرض کی ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے مقدر میں جو چیز ہے وہ ہم کو مل کر رہے گی۔ جو چیز ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی، اور جو چیز ہمارے مقدر میں نہیں ہے ہم لاکھ کوشش کر لیں اس کو حاصل کرنے کی، اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو پھر ہم دنیا کی محبت میں، دنیا کے چند کوڑیوں کے لیے کیوں ہم کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، کیوں ہم دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، کیوں ہم حلال اور حرام کی تمیز کو نہیں پہچانتے؟ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے مقدر میں جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا، اور جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے ہم لاکھ کوشش کر لیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، پھر ہم کیوں ان دنیا کی محبت میں آ کر کے دھوکہ دھڑی دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، اور طرح طرح کی برائیوں کے حربے اختیار کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ کہے کہ ہماری دعاؤں کی زیادہ سمجھداری ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے بلکہ یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے اور یہ ناکامی ہے۔ انسان کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے کہ اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اس کو حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل سے خدا کا خوف نکل چکا ہے، اور اپنے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو بلا دیا ہے، آپ کی نصیحتوں کو بلا دیا ہے، آپ کے ارشادات کو ہم نے پشت ڈال دیا
दिया है। अगर हमें अल्लाह का खौफ होता, अगर हमारे दिल में अपने नबी की मोहब्बत होती, तो हम हराम माल के कमाने को तो दूर, हम हराम तरीके को इख्तियार करना तो दूर, हम हलाल माल को कमाने के ख्यालात को दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ख्याल भी नहीं लाने के लिए सोचते। लेकिन हुआ क्या है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत ने खुदा के खौफ को निकाल दिया। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत, आपके इरशादात, आपके फरमान को बुला दिया। किसने बुलाया? यही है दुनिया की मोहब्बत। इस दुनिया की चंद कौड़ियों ने हमें खुदा के खौफ से बिल्कुल बेखौफ कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दूर कर दिया सिर्फ एक चंद कौड़ियों के लिए। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि अगर हम इस दुनिया के अंदर रह करके कुछ हराम तरीके से हराम माल को हासिल कर लें। उनके बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने हराम माल को इस्तेमाल किया, जिस शख्स के जिस्म पर हराम माल की ग़िज़ाएं लगी है, हराम माल का इस्तेमाल हुआ है, वो शख्स, उसका जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। कोई मामूली बात है, कोई हल्की बात है, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते कि जिस शख्स के ऊपर हराम माल लगा हो, वो शख्स, उसका जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और एक जगह हदीस में नबी अलैहिस्सलाम का और सख्त एक इरशाद है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स ने हराम माल को कमाया, हराम माल कमाने से अपने आप को नहीं बचाया और हराम माल को इस्तेमाल किया, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मोमिन के लिए तो असल आखिरत है, मोमिन के लिए तो असल आखिरत है और आखिरत की जिंदगी ही असल है। मोमिन के लिए असल आखिरत है और आखिरत की जिंदगी ही हमारे लिए असल कीमती सरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाए कि आपने हमें पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। हमें दुनिया में रह करके किस तरह से इबादत करनी है, हमें किस तरह से मामलात करने हैं, हमें किस तरह से दुनिया में रह करके अपने रिस्क हलाल हासिल करने के क्या तरीके हैं, वो तमाम के तमाम हमारे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस दुनिया की हैसियत क्या है, इस दुनिया की कीमत क्या है, आज हमने सब कुछ इसी को समझ लिया है। दुनिया की कीमत समझिए, दुनिया के बारे में आता है नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक कूड़े के ढेर से गुजरते हैं और वहां पर कुछ हड्डियां और कुछ खोपड़ी और कुछ गंदे कपड़े और किसी तरह के कुछ गंदगियां गलीज चीजें पड़ी हुई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा को मुखातब करके, जानते हो ये क्या है? ये दुनिया है। क्या है ये? दुनिया है, जिसके खातिर तुमने अपनी पूरी जिंदगी को लगाया है। इंसान जिसकी ये खोपड़ी पड़ी हुई है, इस खोपड़ी के अंदर इंसान की हवस की खोपड़ी जिसको कहा है, इस खोपड़ी के अंदर इंसान के लिए दुनिया की तमाम चीजों के ख्यालात हैं। दुनिया का हरीस बन चुका है, दुनिया का लालची बन चुका है। कोई मौका ऐसा नहीं है कि इस खोपड़ी के अंदर दुनिया का लालच और दुनिया के हरीस पर न भरा हुआ हो। आज देख लो, इस कूड़े के ढेर पर ये खोपड़ी पड़ी हुई है और ये चंद कपड़े पड़े हुए हैं जिसको पहनकर इंसान बड़ा इतराता है, बड़ा फख्र महसूस करता है, बड़ा कर चलता है। आज इसकी हकीकत देख लो, आज ये कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ है। और जिन चंद खानों को, लजीज खानों को खा करके इंसान बड़ा ही खुश महसूस होता है, बड़ा ही खुश महसूस होता है, बड़ा ही मसरूर मालूम होता है, वही खाने आज उसके नजिस बन चुके हैं, वही गंदगी बन चुके हैं और ऐसी गंदगी बन चुके हैं जिसको अपने पास रखना, उसके पास से गुजरना आज हमारे लिए कोई गवारा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको सारी तमाम चीजों को सिखाया है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پوری زندگی گزارنے کے تمام طریقے ہمیں سکھا کر چلے گئے، لیکن حرام مال کمانے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام مال کماتا ہے اس کے خیرات صدقات کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یعنی حرام مال کے نقصانات بتائے، اس میں 3 نقصان کو گنایا۔ سب سے پہلا نقصان حرام مال کمانے کا یہ کہ انسان جو حرام مال کماتا ہے پھر اس مال سے خیرات و صدقات کرتا ہے، دین کی راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے ایسے شخص کے خیرات صدقات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے وہ کمال، اس کا وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج کل تو رواج بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جو حرام مال کما لیتے ہیں اور جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے تو سوچتے ہیں کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو شاید ہمارے گناہ دھل جائیں، گناہ معاف ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، برائی برائی سے نہیں مٹا کرتی ہے، برائی کو مٹانے کے لیے اچھائی کو کرنا پڑتا ہے۔ برائی برائی سے مٹ سکتی ہے؟ برائی سے مٹ سکتی ہے؟ نہیں مٹ سکتی۔ تو برائی کو مٹانے کے لیے اچھائی کا کرنا ضروری ہے۔ انسان نے حرام مال کمایا ہے، سوچے اس کا گناہ اس طریقے سے ختم ہو جائے کہ اسی مال کو اٹھا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، کیا بتاؤ اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا نقصان، انسان اللہ کی راہ میں صدقات خیرات کرے، مال خرچ کرے اور پھر اس کا وہ صدقہ خیرات قبول نہ کیا جائے، کیوں؟ کیونکہ وہ حرام مال ہے، پہلا نقصان۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ حرام مال وہ اپنے اہل و عیال کی ضرورت میں خرچ کرتا ہو، اپنے اوپر خرچ کرتا ہو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہو، اس مال سے لی ہوئی چیزیں، اس مال سے جو سامان خریدا جائے گا اللہ اس کے اندر سے برکتیں اٹھا لیں گے، برکتیں اٹھا لیں گے۔ چین بے چین ہو جاتا ہے انسان کا، گھر کے اندر کوئی سامان آتا ہے چند دن میں ہی خراب ہو جاتا ہے، پھر خریدا جاتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے اور اس کو خرید کر کے پریشان ہے، ایسا کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہے برکت، کیونکہ وہ غلط طریقے سے کوئی چیز آئی ہے تو اس کے اندر سے اللہ نے برکت کے دروازے بند کر دیے ہیں، برکت اٹھا لی گئی۔ دوسرا نقصان ہے، پہلا نقصان حرام مال کا، اس مال سے خیرات صدقات کیے جائیں گے قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا نقصان، اس مال میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ شخص اس مال حرام کو دنیا میں چھوڑ کر مر جاتا ہے پھر وہ مال اس کے لیے جہنم کے لے جانے کا ایک راستہ اور سبب بنے گا، کیونکہ وہ مال تو چھوڑ کر مر گیا، اب اس مال کو اس کے وارثین استعمال کریں گے، اس کے ورثہ اس کے مالک بنیں گے، اس کو استعمال کریں گے، اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور جب تک اس کا وہ مال اس کے وارثین استعمال کرتے رہیں گے، اس مال کے حاصل کرنے کا جو شخص مالک تھا، جس نے اس مال کو کمایا تھا، اس مالک کو، اس صاحب مال کو اس کا برابر گناہ اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ کوئی آسان بات ہے؟ یہاں ہمارے وارثین ہمارے چھوڑے ہوئے مال کو استعمال کریں، وہ تو گناہگار ہم نہیں ہوں گے۔ جس مال کو چھوڑ کر جو مر گیا اور حرام مال کمایا تھا اور اس مال کو اس کے وارثین استعمال کر رہے ہیں، اس کا گناہ برابر اس شخص کو بھی ملتا رہے گا جو اس کا کمانے والا ہے۔ 3 نقصان ہوئے نہیں ہوئے؟ ایک تو خیرات صدقات کر رہا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، اپنے اوپر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اس میں سے برکت ختم کر دی جا رہی ہے، اور اگر وہ مال تھوڑا بھی چھوڑ کر کے چلا گیا دنیا سے اور پھر اس دنیا کے لوگوں نے وارثین نے اس مال کو استعمال کیا، ان کو تو گناہ ملا ہی ملا، لیکن اس کمانے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس کو بھی اس کا برابر گناہ ملتا رہے گا۔